الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ دعویٰ کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، قرآن حکیم نے اس زمانے میں کیا جب ذرائع رسو اور رسائل نہ تھے، کتب خانے اور لائبریریاں نہیں تھیں، یونیورسٹیاں اور کالج نہیں تھے، مگر اس وعدے کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ صدیوں بعد بڑے بڑے محققین کو اس کی تصدیق کرنی پڑی۔ روزہ رکھنے کی رسم دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں موجود رہی ہے۔ قرآن نے پہلے لوگوں کی طرح مسلمانوں پر روزہ فرض قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی بیان کرنا ضروری سمجھی کہ روزہ کو فرض ٹھہرانے سے رب العالمین کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کیا چیز ہے، اس کی بہترین تشریح ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ جب ان سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بہترین مثال ہے۔ ہماری زندگی کا راستہ دونوں طرف خواہشات کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم پھونک پھونک کر کے قدم نہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا دامن ان خواہشات کے اندر الجھ کر کے تار تار نہ ہو جائے۔ روزہ میں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے کی تربیت دیتا ہے، ہمارے اندر ضبط نفس کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور ہر گھڑی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اس راستے پر پھونک پھونک کر کے قدم رکھے اور اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وہ صرف کبائر سے نہ بچے بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن یہ نہ دیکھے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ غور کرنے کا اسے خوگر ہو جانا چاہیے کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اور اسی بات کو ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، اسی کا نام تقوی ہے، اور چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ کنکروں ہی سے ہی بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، موجودہ زمانہ میں روزہ کی حیثیت ایک قسم کی سالانہ رسم کسی ہو گئی ہے۔ لوگوں کی اصلی زندگی بدستور اپنے اپنے ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ آتا ہے تو بس ہجری کیلنڈر کے 9ویں ماہ میں مسلمان داخل ہوتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ داخل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ کر نہ لوگوں کے دل نرم پڑتے ہیں اور نہ ان کے اندر
عز و انکساری پیدا ہوتی ہے، نہ جائز اور ناجائز کے معاملے میں ان کی قوت شامہ میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک روزہ کا معنی صرف یہ ہے کہ خاص وقت سے خاص وقت تک کھانا پینا بند رکھا جائے، اور اس طرح کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس طرح بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل یہ کہ روزہ محض ایک خارجی رسم کا نام نہیں، بلکہ روزہ ایک باطنی عمل ہے۔ روزہ مومن کی نفسیاتی حالت کا ایک جسمانی اظہار ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو دنیا کی زندگی میں برائیوں سے بچ کر کے رہے، جو کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کرے۔ روزہ اسی قسم کے پابند زندگی کی مشق کا نام ہے کہ روزہ میں کھانا پینا چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو روزمرہ زندگی میں یہ کرو اور یہ نہ کرو کہ ایک لازمی کورس سے گزار کر کے اس کو یہ سبق دیا جائے کہ اسی طریقے سے تم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اسی طرح ساری عمر کے لیے تم کو روزہ دار بن جانا ہے، جبکہ تم خود اپنے ارادے سے ایک طرح کی زندگی کو چھوڑ کر اور دوسری طرح کی زندگی کو بالقصد اور بالارادہ اختیار کر لو۔ روزے کے مہینے کی پابند زندگی دراصل پورے سال اور پوری عمر کے لیے پابند زندگی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات میں روزہ داری کے اسی طریقے کے اوپر عمل کرے جو اس نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کھانا پینا چھوڑ کر کے اور دیگر معاملات کے اندر کیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر حدیث کے الفاظ میں کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی شخص محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور رمضان المبارک کی اس پیغام کو لے کر کے ہم اپنی ساری زندگی کو درست کر کے رمضان کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے والے بن جائیں۔